وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ ایسا رزق عطا فرماتے ہیں، ایسی مدد فرماتے ہیں جہاں سے کوئی گمان اور خیال بھی وہاں جا سکتا نہیں۔ اور اس کے ساتھ کچھ قربانی کے مسائل ہیں۔ اجتماعی قربانی کے بارے میں، اجتماعی قربانی کئی بندے مل کر قربانی کرنا، تو بھائی اجتماعی قربانی کے اندر سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی شرکاء ہوں ساتھوں کے ساتھوں شرکاء وہ عقائد کے اندر پختہ، ان میں کوئی ڈھیلے عقیدے والا نہ ہو، کوئی شرک میں مبتلا انسان اس جانور کے اندر شریک نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا انسان اس میں شریک ہے جس کا عقیدہ خراب ہے تو پھر جس طرح اس کی قربانی نہیں ہوگی، ان ساتھوں کی قربانی صحیح ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ رزق جو پیسے میں جن سے قربانی خریدی جا رہی ہے وہ پیسے سب کے حرام ہیں۔ اگر کسی ایک کے پیسے بھی حرام کے ہوئے، غلط کاری کے ہوئے، تو پھر ایک نہیں ان ساتھوں کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ حلال کیا ہے؟ حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال کا کمائی ہو، حلال پیسے سے حاصل کیا ہوا مال، یعنی رشوت کا مال نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، اور تیسری چیز انشورنس کی کمائی نہ ہو۔ انشورنس کی جو آج کل کمائیاں چل رہی ہیں اس کا پیسہ بھی نہ ہو، اور چوتھے چوری اور زنا کی کمائی بھی نہ ہو۔ یہ حرام مال ہے سب۔ اگر ایک قربانی کا شریک ان پیسوں میں سے، رشوت کے پیسے سے، سود کی کمائی سے، یا چوری کی کمائی سے، یا انشورنس سے حاصل ہونے والی کمائی سے رقم جمع کرتا ہے اس جانور کے اندر، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اس لیے سب کا مال کیا ہو؟ حلال۔ اور پھر ایک قربانی اجتماعی ہوتی ہے کہ ہم ساتھ بندے جو ہے وہ جانے پہچانے اپنے محلے کے رشتہ دار صحیح العقیدہ ان کو جمع کر دیتے ہیں، یہ بھی اجتماعی قربانی ہے۔ ان کے لیے شرائط وہی دو ہیں، مال بھی سب کا حلال کا ہو اور عقیدہ بھی سب کا درست ہو۔ اور ایک دوسری قربانی کی جاتی ہے اجتماعی قربانی، جو قربان گاہ اور سنٹر بنے ہوئے قربانی پہ، یہ آج سے پہلے تو کچھ عرصہ مدارس کے حد تک معلوم تھا، مدارس کے اندر یہ اجتماعی قربانی کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر مدارس میں علماء کی پوری نگرانی ہوتی ہے، وہاں ان کی دیکھ بھال ہوتی ہے، صحیح طریقے سے رقم بھی دی جاتی ہے، پھر مال بھی، جانور بھی خریدا جاتا ہے، اس کی دیکھ بھال کا خرچہ بھی، پھر اس کے گوشت ذبح کا کام، اس کے گوشت کا کام، یعنی سارا نظام اس کا علماء کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ تو یہ علماء کی نگرانی میں اور قربانی کے مسئلے سمجھنے والے انسان ہوں، ان کی نگرانی میں تو یہ کام درست ہے۔ اور ایک دوسرے آج کا انہوں نے اس اجتماعی قربانی کو کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے بہت سارے غلط رویے سامنے آ رہے ہیں، غلط طریقے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ ان کا مقصود چونکہ اخلاص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، ان کا مقصود ہوتا ہے اپنی کمیشن اور کمائی، تو پھر وہ بہت سارے غلط طریقے اختیار کر جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ قربانی وقت سے پہلے کر دیتے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، وقت سے پہلے قربانی کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار ہوتا ہے، ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے 100 قربانی کا بندوبست کرنا ہے، 100 جانور ذبح کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ
کہ بھئی ذوالقعدہ کی 10 تاریخ کا انتظار کریں، وہ 2-3 دن پہلے جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ذبح کر کے گوشت فریزر میں رکھے جاتے ہیں، تو پھر 10 ذی الحجہ آتی ہے، اس دن گوشت بھجوا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، حالانکہ قربانی کا ایک وقت مقرر ہے، قربانی عبادت ہے اور اس کا وقت مقرر ہے، وہ مقرر وقت کیا ہے؟ 10 11 12 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کی سورج طلوع ہونے کے بعد اور عید کی نماز کے بھی بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ عید کی نماز جب ہو جائے تو اس کے بعد قربانی کا وقت اس سے پہلے بھی نہیں، اور اس کے بعد تو پھر 2 راتیں ہیں یا 2 دن ہیں، 3 دن، ان میں کسی بھی وقت دن کو بھی رات کو بھی کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے 8-9 ذی الحجہ کو قربانی کا وقت ہی نہیں ہے، یہ قربانی کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، اب کیا قربانی ہوگی؟ یہ غلط رویہ ہے، یہ سارے انسان قربانی کیا کر دیتے ہیں؟ صحیح، انہوں نے اپنی کمیشن حاصل کر لی، ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لیلے بکرے کی جو قربانی ہوتی ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ جس کو رشتہ دار بناتے ہیں اس کے ساتھ گوشت مقرر کر دیتے ہیں کہ آپ کو بکرے کا 10 کلو گوشت ملے گا، بکرے کا 10 کلو گوشت ملے گا، ٹھیک ہے بھائی۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے تعیین اور گوشت کا وزن مقرر کر لینا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جانور ابھی تک ذبح نہیں، پتہ نہیں وہ کتنا 10 کلو نکالتا ہے، 12 نکالتا ہے، 15 نکالتا ہے، نہیں، وہ طے کر لیتے ہیں۔ اب اس کو وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بکرا 20 کلو وزن کا جو ہوتا ہے اس کو جب ذبح کرتے ہیں تو وہ 2 حصے داروں میں 10 کلو اس حصے دار کو دے دیتے ہیں، 10 کلو اس حصے دار، اور ایک بکرے میں 2 حصے ڈال دیے۔ حالانکہ ایک بکرے سے قربانی کتنے؟ ایک ہی بندے کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی غلط کاریں بہت ساری چیزیں ان میں آ رہی ہیں۔ گوشت مقرر کر دیتے ہیں، حالانکہ گوشت مقرر کرنا ٹھیک ہے، گوشت کو وزن کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، بغیر وزن کے اندازے سے قربانی کے حصے داروں میں گوشت تقسیم کرنا، یہ میں انشاءاللہ عید کے دن بھی بتاؤں گا۔ بغیر وزن کے تقسیم کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کسی کو گوشت زیادہ چلا گیا اور کسی کو کم چلا گیا تو یہ بھی قربانی کے ضائع ہونے کا ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے سے متعین کر دیتے ہیں، حالانکہ جانور ذبح ہونے کے بعد، گوشت تیار ہونے کے بعد اب ٹوٹل گوشت جتنا بن رہا ہے اب اس سے 7 وزن نکالیں، وہ جتنا بھی وزن ایک آدمی کی بات ہے نہیں، یہ پہلے سے طے کر دیتے ہیں۔ اب بڑے جانور میں اگر 40 کلو متعین کر کے کو دیے، اگر جانور نے وزن زیادہ نکالا تو کیا کریں گے؟ اب وہ 40 دے اگر آخر میں 40 بچ گئے تو ایک 8ویں حصے دار کو بھی جو بکرے میں 2 شریک کر دیتے ہیں تو وہ بڑے جانور میں 7 کے بجائے 8 بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نقصان ہو رہا ہے، اور پھر گوشت کی برابری بھی تقسیم ہونی چاہیے، وہ برابری میں اور گوشت کے اگلے پچھلے جوڑے یا ہڈی والا گوشت اور بغیر ہڈی والا گوشت اس کو الگ الگ نہیں رکھا جاتا۔ اب جس کو ہڈیاں جا رہی ہیں ہڈیاں جائیں، جس کو گوشت جا رہا ہے گوشت جائے۔ اس لیے اجتماعی قربانی ایسی جگہ پر کریں جو معتمد آدمی ہو اور علماء کی پوری نگرانی ہو۔ بڑے باریک مسئلے ہیں قربانی کے، بڑے باریک مسئلے، اس لیے معتمد اداروں میں اور علماء کے نگرانی میں اگر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو وہاں اجتماعی قربانی کرنا اور وہاں سے پھر جو گوشت حاصل ہو یہ تو درست ہے، لیکن ایسے ایجنٹوں کے پاس، عام کاروباریوں کے پاس جو کر رہے ہیں اجتماعی قربانیاں، ان کے ساتھ چلنے کو درست نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا